کائنات یونیورس کے ایک ایسے راز کی بات کریں گے جسے آتما یا روح کہتے ہیں۔ روح کیا ہے؟ آئیے جانتے ہیں روح کے لغوی معنی۔ جان، آتما، جوہر، دل، اندرونی خواہش۔ قرآن میں اللہ روح کے متعلق فرماتا ہے، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 85۔ اور یہ لوگ آپ سے روح کے بابت سوال کرتے ہیں، آپ جواب دے دیجئے کہ روح میرے رب کے امر یعنی حکم سے ہے اور تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ اس آیت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بہت ہی کم لوگ ہیں جنہیں روح کا علم دیا گیا ہے، اور جو لوگ کہتے ہیں کہ مجھے روح کا علم ہے، ایسے لوگوں کے لیے ہی اللہ نے فرمایا ہے تمہیں بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔ تخلیق آدم کے بعد اللہ نے روز ازل فرشتوں سے فرمایا، سورہ صاد آیت نمبر 72، جب میں اسے ٹھیک ٹھاک کر لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سب اس کے سامنے سجدے میں گر پڑنا۔ ظاہر ہے جب تک اس جسم میں روح نہیں تھی فرشتوں کو حکم نہیں تھا، اس کی کوئی اہمیت نہیں تھی، لیکن جب اس میں روح پھونکی گئی تو یہ اہمیت کا حامل ہو گیا، تعظیم و سجدے کے لائق ہو گیا۔ اس کے بعد فرشتوں کو سجدہ کرایا گیا تاکہ تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے لیے سب سے افضل چیز روح ہے۔ انسان کو ساری دنیا کی سب سے بہترین مخلوق کہلانے کا شرف روح نے بخشا ہے۔ اس بات کو بڑی باریکی سے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آج ہر انسان اپنے جسم کو اپنا حصہ سمجھ رہا ہے، بلکہ وہ جسم نہیں ہے، جسم کو اس نے پہنا ہوا ہے۔ جیسے ہم کپڑے پہنتے ہیں اور اس کے بعد کپڑوں کو بھی اپنا حصہ سمجھ لیتے ہیں، انہی چیزوں کی وجہ سے ہم الجھے ہوئے رہتے ہیں اور اپنی حقیقت کو سمجھ نہیں پاتے۔ روح تمہاری حقیقت ہے، یہ خدا اور ایشور کے رازوں میں سے راز ہے۔ روح اس دنیا میں خدا کا نائب اور خلیفہ ہے۔ روح کا علم کاملوں کو عطا ہے۔ کتابوں کے ذریعے یا سنی سنائی والا علم صرف ایک جانکاری ہے جس کی حقیقت آپ خود بھی نہیں جانتے۔ اس کا مشاہدہ کر کے اس کو سمجھنے سے ہی آپ اس کی یا اپنی حقیقت جان سکتے ہیں۔ روح یا نفس کو جاننا، اس کا مشاہدہ کرنا ہی آپ کا مقصد ہے، جسے جاننے کے لیے خود میں اترنا ضروری ہے۔ اسی لیے دھیان، ذکر، مراقبہ کروایا جاتا ہے۔ کسی گرو یا پیر کامل کی رہبری میں کریں، جس کی وجہ سے آپ کی منزلیں آسان ہوں گی۔ اب جانتے ہیں روح کتنے قسم کے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ روح 4 قسم کے ہیں: روح جمادی، روح نباتی، روح حیوانی، روح انسانی۔ یہ بات واضح ہو کہ روح انسانی ہی کو انسان کہا گیا ہے، نہ کہ جسم انسانی کو۔ جیسے کہ آپ نے سنا ہوگا، یہ لوگوں میں عام ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کی طرف مائل ہے، اسے دیکھ کر لوگ کہتے ہیں کہ تیرے اندر انسانیت نہیں ہے یا مر گئی ہے۔ یہاں ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے کہ روح کے مقامات ہیں، جسے نفس کے مقامات بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اچھائی یا برائی والا نفس، جسے صوفیہ اکرام نے 5 نفس بتائے ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس مطمئنہ، نفس رحمانی۔ نفس امارہ یہ وہ نفس ہے جو تقریباً لوگ اس کی قید میں ہیں۔ یہ خواہشات، لالچ اور ہوس میں الجھائے رکھتا ہے، جس سے عام لوگ آزاد نہیں ہو پاتے، یہاں تک کہ ان کی زندگی پوری بیت جاتی ہے۔ نفس امارہ سے آزاد ہونے کے لیے، آگے کے مقام و منزلات طے کرنے کے لیے اور اپنی روح یعنی اپنی خود کی حقیقت کو جاننے کے لیے کسی پیر کامل کے دست حق پرست پر بیعت ہو کے، یعنی کسی گرو یا مرشد کا شیشیہ یا مرید ہو کر اپنے مقام و منزلات کو جانیں۔